تو آپ پوڈ کاسٹ ہی نہ کرتے، اس کو انٹرویو نہ دیتے اگر آپ شیعوں کے عقائد نہیں بتا سکتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ تھا، ڈر تھا، تو آپ نے اس کو انٹرویو نہیں دینا تھا، کیونکہ اس کے سوال تو اس نے پہلے آپ کو بتا دیے ہوں گے نا۔ جب بھی کوئی انٹرویو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تو پہلے سوال رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال ہیں، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ تو اگر آپ نے عقائد کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکے تو پھر آپ کو پوڈ کاسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حال ہی میں ہم نے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا، جس میں وہ شیعہ عقائد کے متعلق اینکر اس سے سوالات پوچھتا ہے۔ پھٹی کر کے کوئی اینکر ہے، پہلے وہ سیاسی چورن بیچتا رہا اور ابھی اس کو مذہب کا خیال آیا تو پھر اس نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ لیکن بہرحال کام تو اس نے اچھا کیا ہے۔ سوالات پوچھنے چاہیے، شیعوں سے سوالات پوچھنے چاہیے کہ ان کے عقائد کیا ہے، ان کا جو ہے وہ دین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ سوال سے کیا ہوگا کہ شیعہ سنی میں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ہم وہ تو آپ کو نہیں سنائیں گے، لیکن علامہ شہنشاہ نقوی کے خلاف تو نہیں، یا پھر ان کو سمجھانے کے لیے ایک علامہ صاحب نے ان کو باتوں کا جواب دیا کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتے تھے یا پھر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تھے تو آپ پوڈ کاسٹ ہی نہ کرتے، اس کو انٹرویو ہی نہ دیتے اگر آپ شیعوں کے عقائد نہیں بتا سکتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ تھا، ڈر تھا، تو آپ نے اس کو انٹرویو نہیں دینا تھا، کیونکہ اس کے سوال تو اس نے پہلے آپ کو بتا دیے ہوں گے نا۔ جب بھی کوئی انٹرویو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تو پہلے سوال رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال ہیں، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ تو اگر آپ نے عقائد کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکے تو پھر آپ کو پوڈ کاسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اللہ یاری صاحب کو سن کر لوگ اتنا ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو حقائق کا پتہ چلتا ہے، کم سے کم مومنین کو، اہل شیعہ کمیونٹی کو۔ تو خیر، انہوں نے مولانا صاحب نے شہنشاہ نقوی صاحب کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں تو وہ آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک انٹرویو جو کہ اینکر ارشاد بھٹی صاحب نے لیا، اور آپ اس انٹرویو میں یقیناً شیعہ قوم کی نمائندگی کر رہے تھے، اور آپ کو ببانگ دہل بغیر کسی خوف و تردید کے ان سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا انٹرویو میں کہ آپ کافی کنفیوز بھی نظر آ رہے تھے اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ ان کے جوابات جانتے تھے لیکن اسی وجہ سے نہیں دے رہے تھے کہ اگر آپ نے حق بیان کر دیا تو یقیناً آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی اور آپ کے لیے معاملات خراب ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال قبلہ جو آپ سے کیا گیا کہ شیعہ مسلک کب سے ہے، قبلہ بڑا ہی سادہ اور سمپل سا اس کا جواب تھا، اور آپ کو ایک ہی جملے میں اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا۔ خاتم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غدیر خم والی وہ حدیث، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو قبلہ آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم غدیر کے دن سے شیعہ ہیں۔ الحمدللہ فقہ جعفریہ میں اصول دین کے 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، ہم 1,24,000 پیغمبر پہ یقین رکھتے ہیں، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد نبوت ختم ہے، امامت کا سلسلہ شروع ہے، اور سرکار کے بعد ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں کو امام مانتے ہیں۔ اور دوسرا سوال قبلہ آپ سے کیا گیا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں۔ بڑا ہی سادہ اور سمپل سا جواب تھا کہ ہم ماتم کرتے ہیں، جلوس عزا کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں، ہم اس ملعون شام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ آ کر ماتم کر کے جلوس عزا کی صورت میں دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ حسین ابن علی حق پہ تھے۔ یزید ابن معاویہ خدا کے دین میں، شریعت میں تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا، حسین ابن علی نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی گردن کو کٹایا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اور ہم محسن کچھ نہیں ہیں، ہم اپنے محسن کو آج بھی یاد کیے ہوئے ہیں، اور ہم دنیا والوں کو سڑکوں پہ آ کر ماتم کر کے، عزاداری کر کے، جلوس عزا کی صورت میں باہر نکل کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یزید ناحق تھا، حسین ابن علی حق پہ تھے۔ اگر یہ ماتم نہ ہوتا، یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ عزاداری نہ ہوتی،
تو حسین ابن علی کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا اور مولا حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچایا کیسے تھا۔ چونکہ وہ صاحب اپنے سوالات جو متنازع سوالات تھے وہ لکھ کر لائے ہوئے تھے، تو اگلا سوال ان کا تھا کہ یہ آپ کالا لباس پہنتے ہیں، یہ فرعون کا لباس ہے۔ او اللہ کے بندے، دکھ میں غم میں کالا لباس ہی پہنا جاتا ہے، کوئی زرق برق لباس نہیں پہنے جاتے، اور آپ مولا حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم غم میں ہیں، ہم دکھ میں ہیں، ہمیں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دکھ ہے۔ اور کچھ کتابوں کے نام ان صاحب نے سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے سامنے لیے ہیں کہ جی یہ کتابیں کیا آپ ان کو مانتے ہیں، کیا آپ ان پہ یقین رکھتے ہیں؟ تو قبلہ صاحب آگے سے فرما رہے ہیں کہ جی بالکل یقین رکھتے ہیں۔ تو قبلہ ہم ان پہ کیسے یقین رکھ سکتے ہیں؟ ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے، ہاں پڑھتے ضرور ہیں، اس کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ضرور ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے اندر، کیا یہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کو پڑھنا یا ان کا مطالعہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم ان پہ نہ عمل کرتے ہیں، نہ ہم ان کی کسی بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ بقیت اللہ العظم مولا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی آمد کے حوالے سے جو اس نے سوال کیا، انتہائی دکھ اور افسوس ہوا جس طریقے سے وہ سوال کر رہا تھا، اور علامہ صاحب کو ببانگ دہل اس کو ایسے جواب دینا چاہیے تھا جیسے دینے کا حق تھا۔ اور میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ الحمدللہ ہم بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت پر یقین رکھتے ہیں، اور بقیت اللہ العظم مولا امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف کی امامت اور ان کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خداوند عالم جب ایک انسان کی باڈی کو ایک دماغ ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا تو پوری کائنات کو بغیر ہادی کے، بغیر رہبر کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور مولا امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ مولا کب ظہور کریں گے، لیکن جب مولا ظہور کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، مولا حسین علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب ہے کہ وہ حسین ابن علی کے جن کے خون کا بدلہ لیا جانا ابھی باقی ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف جب تشریف لائیں گے تو اپنے دادا کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اپنی دادی کا حق کھانے والوں کو قبروں سے ضرور نکالیں گے اور اپنی دادی کا حق ضرور وصول کریں گے۔ وارث خون حسین ابن علی ہے مولا امام زمانہ، ذوالفقار آئے گی، ذوالفقار چلے گی اور مولا بدلہ لیں گے۔ اور علامہ صاحب آپ سے ارشاد بھٹی نے مسکراتے ہوئے ایک سوال کیا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کو کہ اذان میں علی ولی اللہ کب سے ہے، اور آپ نے اس کو فوراً آگے سے کہہ دیا کہ وہ جزو اذان ہے ہی نہیں علی ولی اللہ۔ بڑی حیران کن بات ہے قبلہ، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جناب بلال کو اذان سے کب روکا گیا ہے؟ اذان سے روکا گیا ہے جناب بلال کو غدیر کے بعد، جب انہوں نے اذان میں علی ولی اللہ کا اقرار کیا ہے۔ علی ولی اللہ اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین کب سے ہے؟ غدیر کے دن کے بعد سے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ موجود ہے۔ اللہ جانے آپ کو کس بات کا ڈر خوف تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی علی ولی اللہ اذان کا جز ہے ہی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے قبلہ کہ ہم پھر کدھر جائیں، شیعہ قوم کدھر جائے گی؟ علی ولی اللہ ایسے ہی واجب ہے جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واجب ہے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ واجب ہے، ویسے ہی اشہد ان علی ولی اللہ واجب ہے۔ اب دوسرے مذاہب کیسے مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں، ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم اپنے جواب دہ ہیں۔ خدا نہ ہمیں توحید و نبوت کے بعد ولایت علی کا اقرار کرنے دیں بغیر کسی خوف و خطر کے۔ اور ایک سوال جو پہلے بھی شیعہ مومنین سے، شیعہ علماء سے اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے بھی کیا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں۔ جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ، بعد از رسالت مآب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم مولا علی علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ کوئی خوف و خطر نہیں ہے، بلا کسی خوف و تردید کے ہم مولا علی علیہ السلام کو بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور علم غیب کون کون جانتا ہے تو سنیے جناب، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام اور ان کی پاک اولاد، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام اور ان کی پاک اولاد غیب کا علم جانتی ہے۔ اور یہاں پہ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا
کہ اس شیطان ابلیس نے جس نے پوری دنیا کو بہکانا ہے، راستے سے بھٹکانا ہے، وہ تو غیب کے علم جانتا ہے، وہ تو اگلے پچھلے سارے علوم سے واقف ہے، اس کو تو سارے اختیارات خداوند عالم نے دے دیے ہیں۔ جس نے بہکانا ہے اور جنہوں نے ہدایت کرنی ہے، جنہوں نے راہ راست پہ لے کے آنا ہے، جنہوں نے صراط مستقیم دکھانا ہے، وہ غیب کا علم ہی نہیں جانتے۔ وہ صرف غیب کا علم ہی نہیں، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے سامنے کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، میں زمین کے رازوں سے زیادہ آسمان کے راز زیادہ جانتا ہوں۔ اور ارشاد بھٹی صاحب آپ نے جو سوال کیا نا شراب کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام شرابی کو معاف کر دیں گے، تو میں آپ کو یہ جملہ آپ کے لیے ہے صرف کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شراب کا اگر کوئی قطرہ کسی دریا میں گرے اور وہ پانی چلتا ہوا اس کھیت تک آئے، جس کھیت سے کوئی گھاس اگے اور وہ گھاس گھوڑا کھائے، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس گھوڑے پر بھی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ ارشاد بھٹی صاحب مولا علی علیہ السلام امام المتقین ہیں، خدا را ایسے سوال سے پرہیز کیا کریں۔ آپ نے دین کا چورن بیچنا شروع کیا ہے تو برائے مہربانی اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ایسے الفاظ کے چناؤ سے پرہیز کیا کریں۔ اور آخر میں بلا خوف و تردید علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا کہ قبلہ آپ سے اس نے آخر میں ایک سوال کیا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل وہ تھے۔ قبلہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے کسی بیٹے کا نام عمر، ابو بکر یا عثمان نہیں رکھا، ہماری کسی کتاب نے یا ہمارے کسی عالم دین نے ہمیں نہیں پڑھایا۔ آپ ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اور انہوں نے جو کتابوں کے حوالے دیے ہیں، جو بڑے بڑے مجتہدین علماء کرام کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، آپ وہ پڑھیں، اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے کسی بیٹے کا نام عمر، ابو بکر، عثمان نہیں رکھا۔ ہاں میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا فاروق، غنی اور صدیق یہ مولا علی علیہ السلام کے القاب ہیں، یہ ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے القابات ہیں یہ صدیق، غنی اور فاروق۔ یہ لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اضافہ ضرور کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کے القابات کو لے کے اپنے ناموں کے ساتھ ضرور لکھا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے نہ ہی اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے ہیں، اور نہ ہی یہ ببانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ بنو امیہ میں نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک اولاد سید زادی کا رشتہ مولا علی علیہ السلام نے بنو امیہ میں نہیں کیا۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ایک سازش ہے، ان کی عزت اور شان گھٹانے کے لیے۔ ہم بالکل بھی ایسی کسی بات کو نہیں مانتے، ایسے کسی عقیدے کو نہیں مانتے۔ اور میں یہاں پر آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ باقی مذاہب میں کس طرح مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، وہ کس کس کو مانتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہم اصول دین میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، خدا کو عادل مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، آخری نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں کو امام مانتے ہیں، 12 اماموں کے ساتھ ساتھ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، قیامت میں آنا ہے۔ اور ایک بات اور واضح کر دوں کہ فروع دین ہم 10 مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جیسے ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، ویسے ہی ہم خمس سیدوں کا حق دینا واجب سمجھتے ہیں، ویسے ہی جناب سیدہ کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت کرنا واجب سمجھتے ہیں، ویسے ہی ہم اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر، قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اور آخر میں ارشاد بھٹی صاحب سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یوٹیوب پر پورا انٹرویو لگاتے ہیں تو فیس بک پر بھی پورا انٹرویو لگایا کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کر ان کو فیس بک یا باقی جو چینلز ہیں انسٹاگرام اس پر نہ لگایا کریں، کیونکہ جب آپ پورا انٹرویو لگائیں گے تو ہی بات واضح ہوگی، تو ہی بات کی سمجھ آئے گی۔ تو جی یہ آپ نے ان کی باتیں سنی، ماشاءاللہ سے انہوں نے جو شیعہ عقیدہ ہے، جو شیعہ کی بیسک ہے، جس الفاظ سے شیعہ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ عقیدہ انہوں نے شیعہ قوم کو بتانے کی کوشش کی ہے ویڈیوز پہ۔ اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو وہ بنیادی شیعہ عقیدے کے سوالات کے جو کویسٹن ہیں انہوں نے ان کو مس کیا ہے،
یا پھر وہ ان کو پتہ تھا، وہ جواب دینا نہیں چاہتے، یقیناً یہی بات ہے. لیکن آخر ایک نہ ایک دن موت ہے اور انسان کو حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. تو پھر یہ اب دیکھیں، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ اپنی اہل سنت کی اور اہل تشیع کی کتابیں کھول کر کے اس کو انٹرویو دکھاتے کہ بھائی ہم انٹرویو دیں گے، ساتھ میں کتابیں بھی دکھائیں گے تاکہ حق لوگوں تک صحیح پہنچے. یہ زبانی کلامی باتوں کا دور تو ختم ہو گیا نا. تو ایسے کیا ہوتا کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا اور لوگ مزید اس کے جو ہے نا فین ہوتے کہ مزید ان کو چاہتے سہراتے کہ انہوں نے شیعت کی نمائندگی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے اور انہوں نے کتابیں دکھائی ہیں، اور جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ عقیدہ واضح ہے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، تھوڑی محنت کرنی چاہیے تھی. ابھی انہوں نے کتابیں نہیں دکھائی، ابھی رزلٹ دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں شہنشاہ نقوی صاحب کے خلاف ایک کیمپین ہے، جو کہ وہ کیمپین یہ ہے کہ بھائی انہوں نے شیعہ عقائد کا دفاع نہیں کیا. تو ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا کہ آپ کتنا مطمئن ہے اس ویڈیو سے، یہ جو ہم نے آپ کو دکھائی، یا پھر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے انٹرویو سے، پوڈ کاسٹ میں جو وہ بھٹی کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ ہوا ہے. بہت شکریہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے. ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج محمد شریف.